السلام علیکم دوستو، جس وقت یہ ولاگ میں آپ کے سامنے ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، اس ریکارڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے تک میرے مائنڈ میں تھوڑی بہت کنفیوژن تھی، تھوڑا بہت اضطراب تھا۔ اور وہ اضطراب یا کنفیوژن کس نوعیت کی تھی؟ وہ اضطراب یا کنفیوژن اس نوعیت کی تھی کہ اس وقت پاکستان میں 20 اگست 2026 جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ابھی بھی اس وقت 19 اگست کی تاریخ موجود ہے۔ اور اسی ضمن میں آج آپ کے سامنے جب یہ ولاگ کرنے بیٹھا تو میں نے اپنے اساتذہ کا دل میں بہت زیادہ شکر گزار بھی میں ہوا، ان کا میں نے دل میں شکر بھی ادا کیا۔ اور وہ یہ کہ زورواسٹرین نیمرولوجی کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، زورواسٹرین نیمرولوجی کا تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ناموں کے اکارڈنگ مستقبل بینی کو پریفرنس دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں یہ ولاگ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، آج ہم عمران خان کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں، ان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس فیصلے پر طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ سوالات پلانٹیڈ وے میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ فیصلہ کسی ڈیل کی صورت میں ہوا ہے، یا عمران خان یا بشرا بی بی کی صورت میں کہیں نہ کہیں کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کوئی ڈیل کروا دی گئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے۔ حالانکہ 7 اگست 2026 کو ہی میں یہ ولاگ کر چکا تھا، آپ کے سامنے اس کا تھمب نیل بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ جب سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے کچھ مطالبات رکھے تھے، تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس کا حتمی فیصلہ کیا ہوگا، اور جج صاحب پر دباؤ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن جج صاحب کی میں نے مائنڈ ریڈنگ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دباؤ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے پھر بھی بیلنسڈ وے کے اندر اور تمام تر معاملات کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اس زمن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بعد بھی جیل انتظامیہ یا گورنمنٹ کسی حد تک ریڈ ٹیپزم کو انسٹال کرنے کی کوشش کرے گی، دیر سویر کرنے کی کوشش کرے گی، اللے تللے کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 15 فروری 2026 کو جب عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے 3 ہسپتالوں کا نام آ رہا تھا، پی ٹی آئی کی جانب سے 2 ہسپتالوں کا نام لیا جا رہا تھا، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک ہسپتال یعنی شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کا نام لیا جا رہا تھا، تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 فروری 2026 کا ذائچہ کہ ان قریب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی فیور میں ہی فیصلہ ہوگا، اور عمران خان ہسپتال شفٹ تو ضرور ہوں گے، لیکن اس علاج کے بعد وہ ایک بار پھر جیل جانے کو پریفرنس دیں گے اور وہ عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آنا چاہیں گے۔ اس حوالے سے اب جو طرح طرح کے آپ اضطراب دیکھ رہے ہیں، ڈیل کی باتیں سن رہے ہیں، یا طرح طرح کی چہمگوئیاں سن رہے ہیں، یہ ساری پلانٹیڈ وے میں ہے تاکہ عوامی پی ٹی آئی کو، یا جو عوامی اشتعال ہے، یا جو عوام کے اندر جو عمران خان کا ایک ویٹیج ہے، اس کو کسی طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جائے، ڈیجیٹل وارفیئر کی صورت میں اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی پریڈکشن کر چکے ہیں، لیکن آج کا میرا جو ولاگ ہے وہ محسن نقوی بامقابلہ نون لیگ، جو کہ اس وقت بہت زیادہ پاکستان کے ذائچے میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر میں زورواسٹرین نیمرولوجی کے ساتھ ساتھ نیمرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ محسن نقوی کی بھی مائنڈ ریڈنگ کرنے کی کوشش کروں، نون لیگ کی بھی مائنڈ ریڈنگ کرنے کی کوشش کروں، اور بیک اینڈ پہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی کو بھی اگر میں انالائز کروں، اس کا ڈسکورس انالیسس بھی کروں، تو محسن نقوی کے نام کے پہلے 3 حرف میم، ہا اور سین، یعنی کہ 4، 8 اور 6، ان کو 4، 8 اینڈ 6 کو آپس میں جمع کریں تو 18 آتا ہے، اور نیمرولوجیکل جیومینسی کے اندر ٹوٹل شکلیں 16 ہوتی ہیں، تو 18 - 16 یہ 2 کا نمبر آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر 2 طرفہ مفادات، 2 طرفہ سازشیں، 2 طرفہ کوششیں، 2 طرفہ چالاکیاں، 2 طرفہ اسٹریٹجیز، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، یعنی یہ والی آپشن بھی اور یہ والی آپشن بھی۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ذائچے میں یہ جو نون لیگ بمقابلہ محسن نقوی نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے کیا نظر آتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک اپنے پرانے ولاگ کا حوالہ دے دیتا ہوں، تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، تاریخ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تاریخیں یا جو تھمب نیل میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، یہ صرف اور صرف ڈیجیٹل کوفیوں کے لیے شیئر کرتا ہوں، جو نہ کہ ٹائم لائن پر جا کر نہ سابقہ پریڈکشن سننا چاہتے ہیں کہ کب میں نے کیا پریڈکشن کی تھی، نہ ان کو یہ پروف اگر شیئر بھی کر دیے جائیں تو ان کو نظر بھی نہیں آتے، ان سے پڑھے بھی نہیں جاتے۔ اس ولاگ کے اندر ہم نے 2 شخصیات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک میل اور ایک فیمیل۔ یہ دونوں پرسنالٹیز کے حوالے سے اگر آپ خود بھی جس نے آپ میں سے یہ ولاگ سنا، اس کو معلوم ہے کہ ہم نے یہاں پر محسن نقوی اور مریم نواز کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اور کب کیا تھا، تاریخ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اس ولاگ کے اندر بھی ہم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اگلے نئے نظام کے جتنے بھی خد و خال ڈسکس کیے جا رہے ہیں، جتنا بھی نئے نظام کے حوالے سے ڈیبیٹ جاری ہے، ان
ان دونوں پرسنالٹیز کو یہ لگتا ہے کہ اگلے نظام میں ان کو بہت بڑا کوئی کردار ملنے والا ہے، یا اس حوالے سے اپنی اپنی جگہ یہ دونوں پرسنالٹیز بہت زیادہ پر امید ہیں۔ اور اس وقت اگر ہم محسن نقوی بمقابلہ نون لیگ کو انالائز کرنے لگے ہیں تو یہاں پر ان دونوں پرسنالٹیز کے حوالے سے ہی ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں پرسنالٹیز کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو اپنے جو پلانز ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہا ہے۔ اور یہاں پر اگر عدالتی فیصلے کے حوالے سے دیکھا جائے جو سپریم کورٹ نے عمران خان کے ہسپتال منتقلی کے حوالے سے فیصلہ کیا، بظاہر تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی نے یہ خود فیصلہ کروایا تاکہ نون لیگ پر دباؤ ڈالا جائے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ایک جانب تو عدالتی انگڑائی کا حصہ ہے اور دوسری جانب یہ ان گروپ ٹسل کا بھی شاخسانہ ہے۔ آپ اس کو ان گروپ ٹسل اور عدالتی انگڑائی کا باہمی اشتراک بھی کہہ سکتے ہیں اور دو طرفہ نتیجہ بھی الگ الگ معنوں میں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر نون لیگ کا بحیثیت پارٹی اگر ڈسکورس انالیسس کیا جائے تو واضح طور پر لگتا ہے کہ نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ فیصلہ ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا گیا تاکہ وہ ہر وقت یس سر یس سر یس سر کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ وفاقی کابینہ میں موجود جو نون لیگ کے وزراء ہیں ان کی چپکلش محسن نقوی سے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بڑھنے والی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اعلانیہ احتجاج بھی آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ فیصلوں کے خلاف جن فیصلوں میں انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں محسن نقوی کی وش کار فرما ہوگی یا محسن نقوی کی کوئی نہ کوئی وش یا خواہش ایگزیبٹ ہو رہی ہوگی، ان فیصلوں کے خلاف بھی احتجاج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ اور دیگر وزارتوں کے اندر جو محسن نقوی کی مداخلت ہے یا اس پر جو انتظامی کنٹرول ایک طرح سے آپ کہہ لیں محسن نقوی کا ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نون لیگی وزراء اور محسن نقوی یا پرو محسن نقوی ایلیمنٹس ان کی آپس میں انتظامی کنٹرول کی جنگ بھی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ انتظامی کنٹرول کی جنگ صرف وفاق میں نہیں پنجاب میں بھی کہیں نہ کہیں ایگزیبٹ ہو رہی ہوگی، اور اس کی وجہ سے نون لیگ کے کئی پرانے وزراء یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور واقعی وہ کہیں نہ کہیں دیوار سے لگتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ اور اس کے بعد ایک طرف آپ کہہ لیں کہ پرو محسن نقوی ایلیمنٹس اور ایک جانب آپ کہہ لیں اینٹی محسن نقوی ایلیمنٹ، یا ایک جانب آپ کہہ لیں محسن نقوی اور ان کے چاہنے والے اور دوسری جانب نون لیگی وزراء، یہ ایک دوسرے کے خلاف آپ کو آنے والے دنوں میں میڈیا پر بھی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، اور شاید کوئی میڈیا ٹرائلز بھی شروع کرتے ہوئے نظر آئیں، اور ایک دوسرے کے خلاف کہانیاں، ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ خلاف ورزی کی باتیں، کچھ نہ کچھ ڈوزیئر شیئر کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اس دوران میں آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ یا حقیقی ارباب اختیار ان دونوں کے درمیان بیلنس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بیلنس ہو نہیں سکے گا، اور پلڑا جو ہے وہ آہستہ آہستہ محسن نقوی کی فیور میں ہی جھکتا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہ پلڑا اس وقت تک جھکتا رہے گا جب تک پاکستان کی سیاست میں آپ کو ون مین شو چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے کچھ دنوں کے اندر ہی آپ کو پارلیمنٹ کے اندر اہم بلوں پر یا ترامیم پر یا اس حوالے سے ڈسکشن کی صورت میں بھی نون لیگ آپ کو دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ دو حصے یا دو سیگمنٹ کون سے ہوں گے، ایک پرو محسن نقوی اور ایک اینٹی محسن نقوی۔ اور اسی حوالے سے جب اگر کوئی ووٹنگ کی بات ہو، کوئی اگر کسی قرارداد کی کسی ترمیم کی بھی بات ہو، تو یہاں پر پرو محسن نقوی ایلیمنٹس اور اینٹی محسن نقوی ایلیمنٹس آپ کو آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک گروپ دوسرے کے خلاف یا دوسرا گروپ پہلے کے خلاف۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اب بیوروکریسی بھی اس فیکٹر کے اوپر سپلٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ایک جانب محسن نقوی کے احکامات ہوں گے یا محسن نقوی جن وزارتوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ احکامات آپ کو نظر آئیں گے، یا پھر دوسری جانب نون لیگی وزراء جو محسن نقوی کے خلاف یا اس حوالے سے ان کے اندر چپکلش پیدا ہو چکی ہوگی ان کے احکامات نظر آئیں گے۔ اور یہاں پر کیونکہ پاکستان میں بیوروکریسی ریشنل وے میں تو کام کرتی نہیں ہے، چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے، اسی لیے پاکستان میں بیوروکریسی بھی چاہے وفاق کے لیول پر چاہے پنجاب کے لیول پر وہ چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہوئی نظر آئے گی اور محسن نقوی کے احکامات کو ترجیح دیتی ہوئی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے نون لیگ کی ریٹ آنے والے دنوں میں آپ کو آہستہ آہستہ بیوروکریسی پر بھی کمزور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور دوسری جانب کہیں اور سے کہیں حقیقی ارباب اختیار کی جانب سے نون لیگ کو یہ باور کروایا جائے گا، نون لیگ پر یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ اس ہائیبرڈ نظام کے اندر آپ نے کوئی چون چرا نہیں کرنی، آپ یہاں پر پابند ہو کر آئے ہو، آپ نے یہاں پر صرف اور صرف یس سر کرنی ہے، آپ ہوتے کون ہو، اختلافات کو ہوا دینے والے یا ہمارے کسی بندے کے خلاف کچھ بولنے والے۔ اور اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے ود ان دا کنٹیکسٹ آف ون مین شو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ود ان دا کنٹیکسٹ آف ون مین شو یا ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن
सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट या एक सडन शॉकिंग किक ऑफनेस से पहले तक की बात मैं करने लगा हूँ, इस इम्कान के तहत कि सितंबर के वस्त तक हालात ऐसे पहुँच जाएंगे, इस नहज पर पहुँच जाएंगे कि मोहसिन नकवी बामुकाबला नून लीग के हवाले से देखें तो ये सितंबर तक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, इम्कानात के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अंदर वक्त कहीं नहीं होता, इम्कानात इसीलिए डिस्कस किए जाते हैं कि ये कशमकश आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के अंदर खुद साख्ता बगावत को जन्म देगी। वो इस्तीफ़ों की बातें करने लग जाएंगे, वो कहेंगे कि हम कौमी असम्बली सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा देते हैं, या उनके कुछ वज़रा इस्तीफ़ों की बातें करने लग जाएंगे, या मौजूदा हकीकी अरबाब इख्तियार या उनके हकीकी अरबाब इख्तियार का जो पपेट इस वक्त तमाम मामलात को कंट्रोल करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, उस हवाले से बगावत करते हुए नजर आएंगे। और नून लीग आपको सितंबर के मिड तक विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ वन मैन शो आपको खुद ब खुद बोलना नजर आने लग जाएगी। अब इस सारे अमल के दौरान अगर हम ये देखें कि इस सारे अमल के दौरान पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है, आसिफ अली जरदारी का अगर माइंड रीड किया जाए तो उनको मोहसिन नकवी के साथ क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मोहसिन नकवी के उनके साथ ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और मोहसिन नकवी उनका कहीं ना कहीं रिगार्ड करेंगे। इस हवाले से हम आसिफ अली जरदारी का अगर माइंड रीड करें तो ऐसा नज़र आता है, कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर एनालाइज़ किए वो ये कि एक तो उनको लगता है कि मोहसिन नकवी की सूरत में नून लीग की सियासी परवाज़ को लगाम डल जाएगी और नून लीग काबू आ जाएगी। नून लीग इस वक्त पंजाब में जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रही है उस हवाले से उनकी जो सियासी परवाज़ है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी 90 की दिहाई के अंदर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ उस वक़्त IJI ने या नवाज शरीफ ने जो एलिगेशंस लगाए, जो अनएथिकल एलिगेशंस लगाए, गैर इखलाकी इल्ज़ामात बेनज़ीर पर लगाए गए, आसिफ अली जरदारी को ये लगता है कि 90 की दिहाई के हिसाब किताब चुकता करने का वक्त आ गया और सिर्फ हिसाब किताब नून लीग से ही चुकता नहीं करना बल्कि ये इदारा जाती बदला भी होगा, ये सियासी बदला भी होगा। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर कहीं ना कहीं आसिफ अली जरदारी इस वक्त इदारा जाती बदला भी लेना चाह रहे हैं और सियासी बदला भी लेना चाह रहे हैं, यानी एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं। बज़ाहिर वो नून लीग के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ प्लान्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो कहीं ना कहीं इदारा जाती जो उस वक़्त की जो पॉलिसीज़ थी उनके ख़िलाफ़ भी बदला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ पीपल पार्टी को ये भी नज़र आता है कि मोहसिन नकवी की सूरत में पीपल पार्टी की हतमी गिरफ्त कहीं ना कहीं रियासती मशीनरी पर, चाहे वफाक के हवाले से चाहे पंजाब के हवाले से, बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी को ये भी लगता है कि मोहसिन नकवी आने वाले दिनों में कभी भी पीपल्स पार्टी को तनहा नहीं छोड़ेंगे, आसिफ अली जरदारी या बिलावल को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आसिफ अली जरदारी या पीपल पार्टी के जो मोहसिन नकवी पर एहसानात हैं वो उनको ज़रूर चुकता करेंगे। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी को ये भी नज़र आता है कि मोहसिन नकवी ही वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं जिनके ज़रिए नून लीग की नज़रियाती मौत भी हो सकती है, नून लीग की इखलाकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो सकती है। नून लीग के सियासी नज़रियात तो आलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके, लेकिन बाकी के जो हल्के फुल्के रह गए वो भी मोहसिन नकवी की सूरत में जो नून लीग के जो सियासी नज़रियात हैं वो भी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे और पंजाब में पीपल पार्टी का बहुत ज़्यादा असर रसूख होने वाला है। और यहाँ पर अगर कोई नए सूबे भी बनते हैं तो उन नए सूबों के अंदर भी पीपल पार्टी का बहुत ज़्यादा वेटेज होगा। और इसके साथ साथ पीपल पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को ये भी लगता है कि जो हकीकी अरबाब इख्तियार हैं मोहसिन नकवी के ज़रिए हकीकी अरबाब इख्तियार को भी मैनेज किया जा सकता है। और इस दौरान में मोहसिन नकवी भी पीपल पार्टी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे हकीकी अरबाब इख्तियार के सामने, यानी कि हम इनको एक सादा लफ्ज़ों में कहें कि अगर दर पर्दा कहीं ना कहीं मौजूदा अरबाब इख्तियार और पीपल पार्टी के दरमियान में कोई डील होती है तो मोहसिन नकवी कहीं ना कहीं ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। ये आसिफ अली जरदारी के माइंड में मोहसिन नकवी के हवाले से चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर मैंने आपको यही बताया ना कि ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के साथ साथ जब हम न्यूमरोलॉजिकल ज्योमेंसी के अकॉर्डिंग इन तमाम तर मामलात को एनालाइज करें, मोहसिन नकवी बामुकाबला नून लीग को एनालाइज करें तो मोहसिन नकवी के नाम के पहले 3 हर्फ मीम, हा और सीन, यानी कि 4, 8 और 6, अगर इनको आपस में जमा करें तो 18 आता है। और न्यूमरोलॉजिकल ज्योमेंसी के अंदर तो 16 शक्लें होती हैं, इसीलिए 18 - 16 2 आ जाता है। और 2 के हवाले से देखा जाए तो सियासत के अंदर दो तरफा इत्तेहादी, दो तरफा कन्फ्यूजन, दो तरफा मफादात, दो तरफा स्ट्रेटजीज़ अभी भी मैंने आपको बताया। तो इस हवाले से क्या हम अब यहाँ पर यह एनालिसिस करें कि क्या आसिफ अली जरदारी की ये तवक्कुआत या उनके माइंड में जो कुछ चल रहा है क्या वो पूरा हो सकेगा? पहली बात तो यह कि इस वक्त नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या हकीकी अरबाब इख्तियार के दरमियान जो खबरें चल रही हैं, कल भी शहबाज शरीफ का एक बयान चल रहा था कि इस वक्त तमाम लोग एक पेज बना, ये इत्तेहाद बिल्कुल खोखला हो चुका है। और दूसरी जानिब ये नज़र आता है कि नून लीग इस वक्त एक ऐसे जाल में फंस चुकी है कि अब ना वो इस जाल को छोड़ सकती है और ना इस जाल के अंदर रहकर चल सकती है। और तीसरी बात ये कि यहाँ पर पीपल पार्टी भी इस जाल में फंस चुकी है। बज़ाहिर वो ये शो कर रही है
کہ ہم اس وقت بہت زیادہ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، لیکن اندر کھانے وہ کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ بہت زیادہ سٹک ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، پیپل پارٹی کو معلوم ہے کہ موجودہ جو سسٹم ہے وہ ان کی مرہون منت ہے۔ کل بلاول بھٹو نے بھی ایک بیان دیا کہ اگر نون لیگ پیپل پارٹی کے بغیر کوئی ترامیم کر سکتی ہے، کوئی قانون سازی کر سکتی ہے تو کر لے۔ اس بیان کا ڈسکورس انالیسز آپ خود کر لیں، اس بیان کا سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسز آپ خود کر لیں کہ بلاول کو بھی معلوم ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے اندر اکٹھے ہیں۔ اب تک جو بھی پالیسیاں بن رہی ہیں، جو بھی قانون سازیاں بن رہی ہیں، دونوں کی اکٹھی بن رہی ہیں۔ یہ بلاول کے اپنے بیان سے ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ بیانات کا ڈسکورس انالیسز کر کے تو دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے الفاظ کے اندر کیا سچائی چھپی ہوئی ہے۔ اور عوام کو بھی اب آہستہ آہستہ یہ نظر آنے لگ گیا کہ یہ اوپر سے تو ٹام اینڈ جیری والی گیم کر رہے ہیں، چاہے گلگت بلتستان میں، چاہے آزاد کشمیر کے اندر، چاہے وفاقی سیاست کے اندر، لیکن اندر سے یہ دونوں ایک ہیں۔ اور بلاول بھٹو کا بیان بھی اس چیز کو واضح ظاہر کر رہا ہے۔ اور اسی زمن میں اگر ہم نون لیگ پیپل پارٹی اور محسن نقوی کا فیوچر دیکھیں نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ یا زورواسٹین نیومرولوجی کے اکارڈنگ، سب سے پہلے نون لیگ کو انالائز کریں تو نون لیگ کی جو پولیٹیکل کریڈیبلٹی ہے وہ تو اس وقت مکمل طور پر زیرو ہو چکی ہے۔ نون لیگ کا ووٹ بینک بھی مکمل طور پر زیرو ہو چکا ہے۔ کل کو آنے والے دنوں میں اگر الیکشن کے اندر 5 سے 7 نشستیں نون لیگ لے بھی لیتی ہے تو وہ شخصی بنیادوں پر ووٹ ہوں گے، وہ نون لیگ کی بحیثیت پارٹی وہ ووٹ نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ میں مفاہمتی سیاست کے نام پر جو سامنے آئی ہوئی ہے موجودہ پولیٹیکل کلچر کے اندر، اس نے شریف خاندان کی بھی تمام تر سیاست کو کولیپس کر دیا ہے اور اب آنے والی سیاست میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ اب دوسرے نمبر پر پیپل پارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے، بظاہر آپ کو آنے والے دنوں میں دن بدن ایسا نظر آتا جائے گا کہ پیپل پارٹی بارگیننگ کی پوزیشن میں آ چکی ہے اور اس کی بارگیننگ پاور دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ پاور جو آپ کو بظاہر بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، یہ بھی ود ان دا کنٹیکسٹ آف ون مین شو ہی ہے، یعنی ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، ایک سڈن شاکنگ کک آفنس یا ایک سڈن شاکنگ نیوز سے پہلے تک ہی آپ کو ایسا محسوس ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایسے پیپل پارٹی کو جھٹکے لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نون لیگ کی طرح یہ بھی ایک ایسے کلچرل ریولوشن، ایک جنرل وحید کاکر ٹائپ فارمولے کا شکار ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ کو پیپل پارٹی مکمل طور پر پھر کولیپس ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بلاول آپ کو اپنی باقی کی زندگی لندن میں گزارتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک عرصے کے بعد 2023 میں بھی ہم یہ پریڈکشن کر چکے کہ ایک عرصے کے بعد آہستہ آہستہ پھر آصفہ بھٹو زرداری اس پارٹی کو نئے سرے سے ایمرج کریں گے، نئی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ایمرج کریں گی اور پھر کہیں جا کر آصفہ بھٹو زرداری کا جو بر چارٹ ہے اس کے اندر پرائم منسٹر شپ کا کہیں نہ کہیں چانس ہے۔ اب رہی بات محسن نقوی کے حوالے سے، زورواسٹین نیومرولوجی کے اکارڈنگ یا نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو ود ان دا کنٹیکسٹ آف ون مین شو، بار بار میں کہتا ہوں ود ان دا کنٹیکسٹ آف ون مین شو، آپ کو ان کا جو سورج ہے وہ بہت زیادہ عروج پاتا ہوا نظر آئے گا، بہت زیادہ اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا اور ہر کوئی چڑھتے سورج کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن محسن نقوی کا ذائچہ بنایا جائے، ستمبر سے لے کر نومبر تک کا ٹائم ان کے لیے بہت زیادہ ٹف ہے، بہت زیادہ کریٹیکل ہے، بہت زیادہ ان کے لیے پرابلمز آنے والے ہیں۔ اور یہ بھی ان کا عروج جو ہے یہ صرف اور صرف ود ان دا کنٹیکسٹ آف ون مین شو یا ود ان دا کنٹیکسٹ آف سڈن شاکنگ ایونٹ، سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ یا سڈن شاکنگ کک آفنس تک ہی ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی ان تمام تر پریڈکشن سے ہٹ کے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر ہوں اور کیوں ہوں، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ صرف اور صرف انڈیا اور پاکستان کے اندر ہی نیومرولوجی کو سائیکو اینتھروپولوجی سے ہٹ کر تو ہم پرستی پر مبنی یا کچھ جنات، آسیب، پریت، الٹی سیدھی باتوں سے ریلیٹڈ کوئی علم سمجھا جاتا ہے، ورنہ اکیڈیمک ورلڈ کے اندر نیومرولوجی کو سائیکو اینتھروپولوجی ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس زمن میں ہی میں اگر پاکستان سے باہر ہوں تو میں مختلف ورک شاپس کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں اور یہاں پر مجھے کچھ سیشنز لینے ہیں اور یہ سیشنز آپ بھی ایکسکلوزیولی ریزرو کروا سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر ویڈیو کال کی صورت میں آپ بھی نیومرولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی لرن کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے میں پاکستان سے باہر ہوں لیکن دیے ہوئے نمبر پر آپ اپوائنٹمنٹ ریزرو بھی کروا سکتے ہیں اور مقررہ ٹائم سلاٹ کے اوپر آپ اپنے رزلٹس بذریعہ ٹیلی فونک کال اویل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، زورواسٹین نیومرولوجی کے اکارڈنگ بتایا، درمیان میں مائنڈ ریڈنگ کے ٹولز کو بھی یوز کیا، ڈسکورس انالیسس اور سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کو بھی یوز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔